بہکاوے ڈرامہ کی نیکسٹ ایپیسوڈ دیکھ کے تو سب کے دل میں ٹھنڈ پڑنے والی ہے۔ اب تو زبیر کی ماں کو بھی زینت اور بچیاں یاد آنے لگی ہیں، کیونکہ ایک تو گھر بالکل سونا سونا ہو چکا ہے اور دوسری طرف سدرا ہے جو کسی کام کو ہاتھ تک نہیں لگاتی۔ تو اماں کو یاد آتا ہے کہ ہر وقت زینت اور بچیوں کے چہچہانے کی گھر میں آوازیں آتی تھیں، اور اماں چاہے زینت کے ساتھ جیسے بھی پیش آتی تھی، لیکن زینت کو اماں کے کھانے کی چائے کی کتنی فکر رہتی تھی۔ اماں تو اداس ہو کے ان کے کمرے میں جاتی ہیں اور ہر طرف ان کے چہرے اور باتیں یاد آتی ہیں کہ زینت کیسے صبح صبح بچیوں کو اٹھاتی تھی کہ ثنا، صبا، اسکول کا ٹائم ہو گیا، جلدی سے تیار ہو جاؤ۔ اور پھر جب بچیاں تیار ہو کے دادی سے پیار اور دعائیں لینے آتی تھیں تو اماں کتنے برے طریقے سے ثنا اور صبا کے ساتھ پیش آتی تھی۔ اب تو اماں کو شدید پچھتاوا ہوتا ہے، کاش کے وقت لگتے ساتھ زینت اور بچیوں کی قدر کر لی ہوتی تو آج ہمارا گھر یوں اجڑا بکھرا نہ پڑا ہوتا۔ زبیر الگ پریشان ہے کہ اتنے مہینے گزر گئے لیکن زینت اور بچیوں کا کچھ پتہ نہیں۔ تبھی اسلم آتا ہے تو وہ اس سے کہتا ہے کہ تم نے ان لوگوں کا پتہ کروانے کی کوشش کی؟ تو اسلم کو غصہ تو بہت آتا ہے کہ آخر زبیر زینت اور بچیوں کا پیچھا چھوڑ کیوں نہیں دیتا، کیونکہ جس دن زینت اور زبیر کی ملاقات ہوئی اس دن اس اسلم کا پول تو کھل جائے گا۔ جبکہ اسلم سوچتا ہے کہ میری اصلیت ان کے سامنے آئے اس سے پہلے مجھے کسی طرح سے زبیر کی دکان اور مکان پہ قبضہ کرنا ہوگا۔ تبھی زبیر کو ایک دفعہ پھر زینت کے خلاف بھڑکانے کے لیے کہتا ہے کہ پتہ کرنے گئے تو تھے، دیکھا نہیں تھا کہ زینت کے چچا کے گھر بھی کتنے عرصے سے تالا پڑا ہوا ہے۔ سچ کہوں تو زینت جیسی عورتیں ہوتی ہی بد نصیب ہیں اور جس گھر جاتی ہیں وہاں اپنی بد نصیبی ساتھ لے کے جاتی ہیں۔ زبیر تو جب اسلم کو اس طرح زینت کے بارے میں بات کرتے دیکھتا ہے تو اس کا صبر تو جواب دے جاتا ہے۔ تبھی اسلم کو ٹوک کے کہتا ہے کہ تم میرے دوست ضرور ہو لیکن اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ میری بیوی کے سامنے تم جو بھی بکواس کرو اور میں چپ چاپ برداشت کر لوں۔ اسی دوران سدرا بھی شور سن کے پیچھے سے آ کھڑی ہوتی ہے جو آج تیار شیار ہے، کیونکہ اسلم نے سدرا سے کہہ دیا ہے کہ مجھے بھائی کہنے کی کوئی ضرورت نہیں، یقین کرو میں تو اس گھر میں آتا ہی صرف تمہارے لیے ہوں، اپنا خیال رکھا کرو اور ذرا تیار شیار رہا کرو۔ پہلے تو سدرا کو حیرت کا جھٹکا لگتا ہے کیونکہ اس نے ہمیشہ ہی زبیر کے فرینڈ کو اپنا بھائی سمجھا تھا، لیکن اسلم کی یہ بات سننے کے بعد سدرا کے دل میں بھی خوشی کے لڈو پھوٹنا شروع ہو جاتے ہیں۔ اب ظاہر ہے کہ سدرا کی طلاق کے بعد اس سے کوئی اور شادی کرنے کو تیار نہیں، تو وہ سوچتی ہے کہ اسلم کی بیوی بھی تو ناراض ہو کے جا چکی ہے، اگر میرا اسلم سے نکاح ہو جاتا ہے تو کم سے کم میرا گھر تو دوبارہ بس سکتا ہے۔ جبکہ اسلم سدرا کو اس لیے اپنی جھوٹی محبت کے جال میں پھنسانا چاہتا ہے تاکہ اس گھر پہ قبضہ کر سکے، کیونکہ زبیر کے گھر کا آدھا حصہ سدرا کے نام ہے۔ اب زبیر جب اسلم کو باتیں سناتا ہے تو اسلم بیچارہ سا منہ بنا کے سدرا کی طرف دیکھتا ہے اور سدرا تو وہیں شروع ہو جاتی ہے کہ ایک تو آپ نابینا اور اپاہج بن کے گھر بیٹھے ہیں، یہی اسلم ہے جو آپ کی دکان سنبھال رہا ہے اور اس گھر کا خرچ بھی چلا رہا ہے، اور آپ اس بد کردار زینت کے لیے اسلم کو باتیں سنا رہے ہیں۔ اگر آپ کو اپنی بیوی پہ اتنا ہی اعتماد تھا تو اس وقت جہانگیر کی باتوں میں آ کے آپ نے اپنی بیوی پر شک کر کے گھر سے کس لیے نکالا؟ یہاں پر زبیر خود کو بے بس محسوس کرتا ہے کیونکہ زینت پر شک بھی تو وہ اپنی ماں بہنوں اور اسی اسلم کی باتوں میں آ کے کرتا تھا، ورنہ زبیر کو تو زینت کے کردار پہ آنکھیں بند کر کے یقین ہے کہ زینت کبھی بے وفائی نہیں کر سکتی۔ اماں کو بھی فکر ہوتی ہے کہ زبیر کو اس طرح اسلم کے منہ پہ باتیں نہیں سنانی چاہیے تھیں، کیونکہ اگر اسلم نے بھی ہم سے منہ پھیر لیا تو ہم تو بالکل ہی فاقوں پہ آ جائیں گے۔ لیکن ان لوگوں کو یہ خبر نہیں کہ اسلم تو آلریڈی دکان پہ قبضہ کر کے اس کا سارا مال ہڑپ کر چکا ہے، اور زبیر کا بائک بھی جو اس بہانے سے لے کے گیا تھا کہ دور دور کے گھروں تک مال پہنچانا ہوتا ہے تو اس کے لیے بائک کی ضرورت پڑے گی، وہی بائک بیچ کے ان کو 2-3 مہینے پیسے دیتا رہا کہ میں نے جب سے دکان سنبھالی ہے کاروبار بہت ترقی کر رہا ہے۔ لیکن وزیر ہے جو اسلم کی تمام حرکتیں دیکھ رہا ہے اور اس کی اصلیت تو وہ بہت پہلے جان چکا تھا، لیکن اسے سمجھ نہیں آتی کہ اگر میں زبیر اور اس کے گھر والوں کو اسلم کی اصلیت بتاتا ہوں تو وہ میری بات پر یقین کریں گے یا نہیں کریں گے۔ جبکہ اسلم تو زبیر اور گھر والوں کے کان پہلے ہی وزیر کے خلاف بھر چکا ہے کہ بلا وجہ وہ آپ کے پاس دکان خالی ہونے کے رونے روتا تھا، دراصل وہ خود ہی اپنی جیبیں بھر رہا تھا دکان سے، ورنہ اب دیکھ لیں کہ جب سے میں نے دکان سنبھالی ہے وہی دکان ہے وہی مال ہے، لیکن کتنا منافع ہو رہا ہے۔
تو اسلم وزیر کی طرف سے بے فکر ہے، اسے پورا یقین ہے کہ اگر وزیر زبیر اور اس کے گھر والوں کو میری اصلیت جا کے بتائے گا بھی تو کوئی اس کی باتوں پر یقین نہیں کرے گا۔ دوسری طرف جہانگیر کو تو ستارہ پہ شدید غصہ آتا ہے کہ گھر سے تو یہ میری محبت میں زبیر کو زہر دے کے نکلی تھی، لیکن اب جس طرح سے وہ بھائی جی کے ساتھ فرینک ہو رہی ہے جہانگیر کو یہ سب پسند نہیں آتا، جبکہ بھائی جی تو ستارہ کو مہنگی مہنگی شاپنگ بھی کروانے لگے ہیں کیونکہ وہ تو ستارہ کو مکمل طور پہ اپنے جال میں پھنسانے کا پلان کر چکے ہیں۔ اور جہانگیر نے جب بھائی جی کو بتایا تھا کہ میں ستارہ کے ساتھ نکاح کا خواہش مند ہوں اور اس سے یہی جھوٹ بولا ہے کہ میں بہت جاگیر والا ہوں، تو بھائی جی ستارہ کو جہانگیر کی ساری اصلیت بتا دیتے ہیں کہ تمہیں اس بھوکے ننگے کے ساتھ گھر سے بھاگنے کی آخر ضرورت کیوں محسوس ہوئی۔ اب ستارہ کو یہ آئیڈیا تو ہو چکا ہے کہ جہانگیر نے اس کے ساتھ جھوٹ بولا تھا، اس کے پاس کوئی دولت جائیداد نہیں ہے، اور پھر جب جہانگیر ستارہ کو اس بیگ کے حوالے سے بلیک میل کرتا ہے اور ساتھ ہی اسے کہتا ہے کہ جس دن بھائی جی کو پتہ چل گیا کہ تم اپنے شوہر کا قتل کر کے گھر سے بھاگی ہو تو وہ جو تمہیں بہت معصوم سمجھ رہے ہیں تمہارا اصل چہرہ دیکھنے کے بعد تمہیں پولیس کے حوالے کرنے میں ذرا دیر نہیں لگائیں گے۔ تو اب ستارہ دل ہی دل میں فیصلہ کر لیتی ہے کہ کسی طرح سے یہاں سے جہانگیر کو باہر نکلوانا ہے۔ تبھی جہانگیر جب ستارہ کے ہاتھوں میں اتنے شاپنگ بیگز دیکھتا ہے تو غصے سے اس کا برا حال ہوتا ہے، ستارہ سے کہتا ہے کہ میں نے تمہیں سمجھایا بھی تھا کہ تم بھائی جی سے دور رہو اور تم اس سے اتنے تحفے تحائف وصول کر رہی ہو۔ اب وہ تو ستارہ کو آہستہ آواز میں سمجھاتا ہے کہ بھائی جی کے کانوں تک اس کی آواز نہ پہنچے، ظاہر ہے کہ وہ فی الحال بھائی جی پہ ڈیپینڈنٹ ہے، لیکن ستارہ تو اونچی اونچی چیخنا چلانا شروع کر دیتی ہے کہ میں تمہارے حکم کی غلام نہیں ہوں، تم کون ہوتے ہو مجھے روک ٹوک کرنے والے۔ تو جہانگیر جب ستارہ کو یوں چیختے چلاتے دیکھتا ہے پریشان ہو کے کہتا ہے کہ میں تو تمہارے بھلے کے لیے ہی کہہ رہا تھا۔ اتنے میں بھائی جی صورتحال کا اندازہ لگانے کے بعد کمرے سے باہر نکلتے ہیں تو جہانگیر سے کہتے ہیں کہ اگر تم اتنے ہی ستارہ کے خیر خواہ ہوتے تو اسے یوں گھر سے بھگا کے نہ لاتے۔ اب ستارہ کے اشارہ کرنے پہ بھائی جی اپنے بندوں سے کہیں گے اور جہانگیر کو دھکے مار کے اپنے فارم ہاؤس سے باہر نکال دیں گے اور اسے وارن کریں گے کہ دوبارہ میں تمہیں اپنے فارم ہاؤس کے آس پاس یا ستارہ کے آس پاس نہ دیکھوں۔ جبکہ جہانگیر کو یہاں سے نکلنے کے بعد ستارہ کے ہاتھ سے جانے کا کوئی افسوس نہیں ہوگا، لیکن اسے اپنے اس بیگ کی فکر بہت ہوگی کہ اب ستارہ اکیلے ہی میرا حصہ بھی ہڑپ جائے گی، اور ستارہ لالچی عورت جب اس بیگ کو جا کے دیکھے گی تو اندر سے بیگ خالی ملے گا، اسے یہی لگے گا کہ جہانگیر نے جانے سے پہلے ہی سارا مال کہیں ٹھکانے لگا دیا ہے، جبکہ دونوں کو ہی اندازہ نہیں ہوگا کہ ان کا مال تو دراصل اسی ہوٹل کا مینیجر لوٹ چکا ہے۔ اب ستارہ تو بھائی جی کو دیکھ کر خوش ہوگی کہ یہ تو زبیر سے بھی کہیں زیادہ امیر ہے، اس کے ساتھ اگر میری شادی ہو جاتی ہے تو میرا فیوچر تو برائٹ دکھائی دے رہا ہے، جبکہ لگتا یہی ہے کہ اس ستارہ کا اینڈ اسی بھائی جی کے ہاتھوں ہونے والا ہے۔ دوسری طرف نیلم کی خوبیاں دیکھتے ہوئے تو ملک صاحب اور اس کی بیگم نیلم کو اپنے ہی خاندان کا حصہ بنانے کا پلان کر رہے ہیں، جبکہ زینت تو شادی کرنا ہی نہیں چاہتی، اور وہ یہ بات جب زینت سے کرتی ہے تو زینت نیلم کو سمجھاتی ہے کہ تمہیں شادی ضرور کر لینی چاہیے، کیونکہ عورت جتنی بھی ترقی کر لے، کامیابی حاصل کر لے، لیکن اسے ایک مرد کے سہارے کی ضرورت ضرور رہتی ہے۔ کیونکہ زینت کو اکیلی عورت سمجھ کے جس طرح کوئی بھی مرد اس سے فرینک ہونے کی کوشش کرتا ہے تو زینت دل ہی دل میں دعا کرتی ہے کہ کاش زبیر کو میرا اور بچیوں کا احساس ہو جائے، کیونکہ زینت تو یہی چاہتی ہے کہ اس کی بیٹیاں اپنے باپ کے زیر سایہ زندگی گزاریں۔ تو اب زبیر جو خود بھی زینت کی تلاش میں ہے، ہو سکتا ہے شجاع زبیر کی اس معاملے میں ہیلپ کرے، اور زبیر جب زینت کے پاس آئے گا، اپنے کیے کی معافی مانگے گا تو ظاہر ہے کہ زینت کھلے دل سے زبیر کو معاف کر دے گی۔ تو ناظرین کیا لگتا ہے، کیا ڈرامے کی اینڈنگ ہیپی ہوگی یا سیڈ؟ کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک اور چینل کو سبسکرائب بھی ضرور کر دیں۔